ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم ایک دلچسپ عنوان لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے ادب کیا ہے؟ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب دینا کہ ادب کیا ہے ایک مشکل کام ہے، اس لیے کہ ابھی تک ادب کی کوئی ایسی تعریف سامنے نہیں آ سکی جو اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکے۔ بعض لوگوں کے خیال میں ادب کا مطلب آرٹ ہے، سلیقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ کچھ اسے تخلیق کے مسرت کا نام دیتے ہیں، کسی نقاد نے اسے نقالی قرار دیا ہے تو کسی نے حقیقت نگاری۔ غرض یہ کہ مختلف نقادوں نے اپنے ذوق و علم کے مطابق ادب کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ایک کامل، مکمل اور جامع و معنی تعریف ابھی تک کوئی نہیں کر سکا۔ آئیں ان مختلف آراء کی روشنی میں ادب کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں جو مختلف ادباء، شعراء، ناقدین اور علماء فن نے پیش کی ہیں۔ مشہور انگریزی نقاد والٹر پیٹر کا خیال یہ ہے کہ ادب انسانی نفس کاملہ کی ترجمانی اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے معنوی کمالات یا باطنی فضائل کا مکمل نقش کسی تحریر یا موضوع اظہار میں جلوگر ہو جائے۔ میتھو آرنلڈ کہتا ہے کہ وہ تمام علم جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے ادب ہے۔ برک، یہ ایک انگریزی کے ایک نقاد ہیں، برک نام ہے۔ برک کی رائے میں ادب وہ تمام سرمایہ حیات خیالات و احساسات ہیں جو معارض تحریر میں آ چکا ہے اور اس کے پڑھنے سے قاری کو حصول مسرت ہوتا ہے۔ مشہور آئرش شاعر W.B. یٹس اس خیال کا حامل ہے کہ ادب میں زبان کو زبان کی حیثیت سے نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کی حیثیت فن لطیف کی سی ہوتی ہے۔ وہ فن لطیف جس کا ذریعہ اظہار زبان ہو، لٹریچر یا ادب کہلاتا ہے۔ مند جبالہ ان تعریفوں پر بنظر غور توجہ دیں تو واضح ہوتا ہے کہ ہر کسی ناقد نے ادب کی ایک خصوصیت یا کسی ایک پہلو کو بیان کیا ہے، اور ہم ان تمام تعریفوں کو مکمل تو نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی یہ کہ ان میں سے کوئی تعریف ادب سے باہر ہے، لیکن یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ ادب کی بہت سی خصوصیات اور پہلو ایسے ہیں جو کسی ایک تعریف میں نہیں سما سکتے۔ اردو کے ایک نقاد نے مختلف تعریفوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادب کی یہ تعریف کی ہے: ادب وہ فن لطیف ہے جس کے ذریعے ادیب جذبات و افکار کو اپنے خاص نفسیاتی و شخصیاتی خصائص کے مطابق نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ الفاظ کے ذریعے زندگی کے داخلی اور خارجی حقائق کی روشنی میں ان کی ترجمانی اور تنقید کرتا ہے، اور اپنے تخیل و قوت اختراع سے کام لے کر اظہار بیان کے ایسے مؤثر پیرائے اختیار کرتا ہے جس سے سامع یا قاری کا جذبہ و تخیل بھی اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح کہ خود ادیب کا اپنا جذبہ و تخیل متاثر ہوا تھا۔ اس تعریف کو اگر ہم سادہ اور عام فہم انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ ادب ایک لطیف فن کا نام ہے اور اس فن کا موضوع زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب زندگی کے مختلف موضوعات و حوادثات سے اپنا مواد حاصل کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ادب اور زندگی کا رشتہ بڑا گہرا اور واضح ہے۔ ادب زندگی کے داخلی اور خارجی حقائق، جذبات و کیفیات، احساسات و ارادات کا اظہار بھی ہے اور ترجمانی بھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ادب تنقید حیات بھی ہے۔ اس کی بنیاد احساس پر ہے۔ ادیب الفاظ اور زبان کے وسیلے سے اپنے احساسات کا اظہار لفظوں میں کرتا ہے۔ اگر یہ اظہار الفاظ میں نہ ہو تو بعض ناقدین اسے ادب نہیں مانتے۔
ادب کے لیے بعض نقاد اور ادیب یہ شرط بھی عائد کرتے ہیں کہ ادب خاص قسم کے تحریری اسلوب میں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر تحریر ادبی تحریر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تو سیاسیات، معاشیات، تاریخ، فلسفہ وغیرہ بھی ادب کی حدود میں داخل سمجھنا پڑے گا، حالانکہ یہ علوم ادب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ادب وہ تحریر ہے جس میں زندگی کی خارجی اور داخلی حقائق کی صحیح اور سچی ترجمانی کی گئی ہو، اور اس ترجمانی کا انداز اور اسلوب حسین اور خوبصورت ہو، یعنی ایک ایسا سٹائل، ایک ایسا طرز، ایک ایسا طریقہ جو اس تحریر کے لیے موضوع الفاظ، تراکیب اور ترتیب سے مجموعی طور پر حسن و خوبصورتی پیدا کرے، اور یہ حسن و خوبصورتی قاری یا سامع کے ذہن و دل میں ایک مسرت آگیں کیفیت پیدا کرے۔ صرف مسرت ہی نہیں بلکہ غم و الم کے لطیف جذبات بھی ابھارے۔ آئیں اس تمام بحث کو یوں سمیٹیں کہ ادب ایک فن لطیف ہے جو تخلیق مسرت کا باعث ہے، پڑھنے یا سننے والے کو احساس جمال کی تسکین کرتا ہے، اسے متاثر کرتا ہے اور حس بخشتا ہے۔ اس میں عام دلچسپی کا وافر سامان موجود ہوتا ہے۔ ادب قاری یا سامع کے جذبے اور احساس میں نئی جذباتی اور احساساتی تجربات کا اضافہ کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس دلچسپ عنوان سے آپ لوگوں نے استفادہ کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ ابھی تک چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں تو لیجئے، اٹھائیے اپنی انگلی اور اس بٹن پہ ٹچ کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔